السلام علیک یا عبد اللہ۔ محترم، ماہ رمضان کی ایک اور شب جمعہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کو درک کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس میں عبادت کر سکیں۔ ویسے تو ماہ رمضان ہے، گفتگو اسی سلسلے میں جاری ہے، لیکن بہرحال آج مخصوص جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ یہاں جو پہلے مولانا مرحوم ہاشم جعفری صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے اثار ثواب کے لیے مجلس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا۔ یقیناً جو بھی دعائیں، سلام اور مجلس پڑھی جائے گی، ماتم کیا جائے گا، اس کا ثواب جو ہے اہل بیت کے صدقے میں اس عالم دین کی روح کو جو ہے وہ پہنچے، اور انہی کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کو بھی جو ہے وہ یہاں سے ثواب جو ہے پہنچے۔ عزیزان محترم، ایک عالم جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ ہمارے لیے بعض اوقات بڑا آسان ہوتا ہے علماء پہ گفتگو کر دینا، تنقید کر دینا۔ یقیناً ہم چند لوگوں کی وجہ سے تمام علماء کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب خدا نخواستہ جو ہے وہ برے ہیں۔ برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، فرق یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں دنیا دار ہو جاتا ہے۔ دنیا چیز ہی ایسی ہے، اور اگر ایک عالم کو دنیا اپنی طرف کھینچ لے تو صرف ایک عالم کو نہیں کھینچتی ہے، وہ کئی لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ اسی لیے جب انسان حوضے میں پڑھنے جاتا ہے تو حوضے میں ایسا نہیں ہے کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آ گئے حوضے میں، بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں عزیزان، جب ہم حوضے جا رہے تھے تو ہمیں بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ تم وہاں جا رہے ہو تو مت سمجھنا کہ تمہارے لیے فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ فرشتے سے بہتر انسان بھی حوضے ہی میں ہے، لیکن شیطان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہیں پر انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایک صحیح ہو گئے تو لاکھوں کروڑوں صحیح ہو جائیں گے، اور اگر تمہیں ایک کو اس نے خراب کر دیا تو تم کئی لوگوں کے عقیدے، کئی لوگوں کے دین خراب کر سکتے ہو۔ خوب یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ بہت سارے تھے، کتنے سارے صحابی تھے، بہترین صحابی، بہترین ان کی باتیں اور زحمتیں، لیکن بعض کو رسول کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوشش پوری کی جو وہ کر سکتا تھا۔ یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ تو صرف یہ مت سمجھے کہ انسان بہرحال اب لباس میں آ جائے گا تو بس اس کے بعد تو سب کچھ صحیح ہے۔ نہیں عزیزان محترم، امتحان اور سخت ہو جاتا ہے حوضے میں آ کر۔ کیوں؟ لیکن زحمت ہے۔ یعنی مثلا ایک شخص اگر اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جب ہم جا رہے تھے تو ہم ایک مولانا صاحب کے پاس گئے کراچی میں، تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ پہلے ہوتا تھا کہ محلے کا نکما بچہ جو گھر کا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بھائی مدرسے میں بھیج دو، تو کچھ نہیں کر رہا چلو کچھ تو کرے گا، مدرسے میں جائے گا چلو کچھ بھی کر لے گا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گا۔ لیکن اب کانسیپٹ بہت چینج ہو گیا ہے۔ ابھی ٹاپ دنیا کی یونیورسٹی سے لڑکا اٹھ کے حوضے میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ حقیقت زندگی کی دین کے راستے میں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر ممبر پہ مقرر بنے، کوئی ریسرچ اسکالر بنتا ہے، کوئی انٹرپریٹر بنتا ہے، کوئی جو ہے وہ بکس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ دنیا جہان میں زبانیں، دنیا کی کتنی زبانیں ہیں، ان کے اندر نہج و بلاغہ کا پہنچانا کس کا کام؟ علماء نے کیا ہے۔ جرمن میں، فرینچ میں، سواحلی میں، افریقن لینگویجز کے اندر کتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج اسلام جو پہنچا ہے یہ انہی علماء کی وجہ سے پہنچا ہے عزیزان محترم۔ ہم تو اپنا 24 گھنٹے ہم سے گزرتے ہیں، بس ہم سے ذرا سا کام کہا جائے اور ہم اگر کسی کو بولیں بھائی رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، درس سننے بھی جا رہے ہیں، بھائی اور کیا جان لوگے کیا؟ ہم تو ذرا سا کام کر کے اتنے زیادہ ہیں، جبکہ وہ دیکھیں کہ پوری زندگی صرف کر رہا ہے عزیزان محترم۔ حوضہ، نجف کا حوضہ، کم کا حوضہ آسان نہیں ہے، موسم کے اعتبار سے بھی آسان نہیں ہے۔ آپ موسم کے، ہم تو زیارت پہ جاتے ہیں نارمل لوگ 8 دن، نجف میں 2 دن 3 دن، چاہے بہت بھی گرمی ہو تو آپ کہتے چلے 2-3 دن تو ہیں گزار لیں گے چلے جائیں گے، لیکن اس موسم کے اندر وہاں رہنا، وہاں پڑھنا، وہ مشکلات، پھر اپنی فیملی سے دور انسان، پھر اپنے گھر کے 100 مسائل اقتصادی، اجتماعی، یہ سب کچھ کر کر وہ ایک عالم اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا،
وہ اس لیے کہتے ہیں جہاں سے آیا ہے، جس معاشرے سے آیا ہے، وہاں جا کر اس پیغام کو صحیح طرح پہنچا سکے. آیت اللہ کشمیری کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ان کم میں تھے اور اس وقت حالات سخت تھے، نجف بند تھا، حکومتی جو مشکلات تھی، صدام نے جو مشکل کی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں سخت تھا، جا نہیں پاتے تھے دوبارہ، تو کہتے تھے اپنے درس میں نجف کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی اور بہترین جگہ اور شہر وجود ہی نہیں رکھتا سوائے نجف کے. وہ خود کہتے تھے کہ نجف کی خاک میں معنویت ہے. اور ویسے بھی جس شہر کی ہوا ذریعے گنبد مولا کائنات سے ٹکرا کے آتی ہو تو خود سوچیں کہ وہاں فضا کیسی ہوگی. فضا تو وہ یعنی صرف ہوا کا یہ اثر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس نجف کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی وہ معنویت، وہ علم کا دروازہ، یعنی باب علم، یعنی ظاہر ہے وہیں سے تو علم نے اپنی نشت لینی ہے، وہیں سے تو علم جو ہے وہ پروان چڑھنا ہے وہیں. اور وہاں کی فضا اور وہاں کے علماء، ان کے آپ واقعات پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اگر علماء کی سیرت ہی پڑھیں تو ہمارے کتنے کام تو ہم خود چھوڑ دیں گے. یعنی عرفان کے مقام پر پہنچنے کے لیے کوئی آپ کو عرفان نظری کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ علماء کی سیرت پڑھ لیں کہ وہ سوتے کب تھے، کھاتے کیا تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، خود بخود وجود میں تاثیر ہوتی ہے. یعنی میں بندہ اکیل کی بہت اتنا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ دن میں 1-2 علماء کی واقعات سیرت کے پڑھوں. کیوں؟ تاکہ میں اپنی ڈائریکشن کو کہیں غلط نہ لے جاؤں، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے عبادت ہو. علامہ طباطبائی جب نجف پڑھنے گئے تو نجف میں جانتے نہیں تھے. آیت اللہ قاضی طباطبائی ان کے رشتہ دار لگتے تھے، لیکن جیسے ہی نجف پہنچے تو مولا کے گنبد کی طرف کہا مولا آ گیا ہوں، میں نہیں جانتا پڑھوں گا کیسے، میں آ گیا ہوں. تو کچھ دیر بعد جہاں موقتاً ٹھہرے ہوئے تھے وہاں دکل باب ہوا، دروازہ کھٹکھٹا، تو آیت اللہ قاضی آ گئے. کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے. یعنی جب مولا سے مانگا تو خود استاد بھیج دیا کہ کون ہے پڑھانے کے لیے. خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا علامہ طباطبائی، تو یہ آیت اللہ قاضی گزرے تو مجھے کہہ کے دینے لگے دیکھو اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، اور آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو. یعنی کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. تو علماء ایسے ہیں عزیزان محترم، ہمیں دیکھ کر آپ خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بزرگ علماء کو مت دیکھا کریں. ہم کسی کھاتے واتے میں نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء جو مجتہد ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں تھے تو تہجد کی نماز وتر کے اندر دعائے قنوت میں دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے. ہم سے تو بیٹھ کے سنی نہیں جاتی، وہ پڑھا کرتے تھے. یہ کہانیاں نہیں ہیں عزیزان، یہ حقیقتیں ہیں. یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں اترے تھے، اسی معاشرے سے 2 لوگ تھے، مگر عمل کرتے تھے، عمل کیا. ایک عالم بننا آسان نہیں ہے، سخت ہے. کتنی چیزیں اسے پیچھے چھوڑنی پڑتی ہے، کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے عزیزان. جب ہمیں حوضے کی خدا نے توفیق دی، جا رہے تھے، ہم تو خیر یونیورسٹی پڑھے ہوئے تھے، نوکریاں بھی کرتے سب، تو ہم جانے لگے تو ہمیں تو لوگوں نے بولا پاگل کیا کر رہے ہو تم، کس کے بہکاوے میں آ گئے تم، کسی مولوی نے تمہارے کو بہکا دیا کیا؟ میں نے کہا مولوی کیا بہکایا؟ مولوی تو خود بیچارہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، یہ اللہ جیسے چاہے ہدایت دے. مجھے لوگوں نے بالکل ایسے ہی کہا، میرے جاننے والے، کیسے کھاؤ گے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے؟ میں نے کہا ابھی کون دے رہا ہے، ابھی کون دے رہا ہے؟ میرے ہاتھ ہیں اس طاقت کے جو میں کما رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، ابھی کون دے رہا ہے؟ وہ اس وقت بھی وہی دے گا. مگر خدا بدل جاتا ہے کیا؟ خدا وہی ہے، ہم بدل جاتے ہیں. خدا وہی ہے، جب انسان مشکل میں پھنستا ہے تو کوئی اور آواز نہیں نکلتی، صرف پروردگار تو ہی تو ہے اور کون ہے. اس وقت بھی وہی خدا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہی خدا ہوتا ہے کہ جب مجھے دنیا کی ہر آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں
اور میں غفلت کے اندر ہوتا ہوں، خدا اس وقت بھی وہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، بہترین علماء کی سیرت یہی ہے کہ ان کو دیکھے تو خدا کی طرف انسان متوجہ ہو، خدا کی طرف بڑھے۔ عالم وہی ہے کہ جو اپنی طرف نہ بلائے لوگوں کو، خدا کی طرف لے کے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام خدائی کام ہے، یہ میرا ادارہ نہیں ہے، میری آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی جو ڈیوٹی یا نوکری کر رہا ہوتا ہے، پھر اسے خدا خود قرآن میں کہتا ہے ان الاولیاء، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی حزن نہیں ہے۔ خوف کا تعلق کس سے ہے؟ آئندہ سے۔ حزن کا تعلق گزشتہ سے ہے، پشیمانی، افسردگی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ایک عالم دین بیماری ایسی ہو گئی کہ مجبوراً انہیں جو ہے وہ جانا پڑ گیا جرمنی علاج کے لیے۔ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال بہت پریشر پڑا باقی علماء نے کہ بھائی آپ کی صحت ایسی ہے، یہ آپریشن آپ کو کرنے جانا پڑے گا۔ ایک خاص آپریشن تھا کوئی۔ جب وہ گئے جرمنی تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا تو اس نے اپنے ساتھ کسی اور کو کھڑا رکھا۔ آپریشن کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک انسان، وہ کہتے ہیں، بے ہوش رہتا ہے، اس کے بعد ہوش میں آتا ہے۔ تو اس کو ساتھ کھڑا رکھا ایک بندے کو جو زبان جانتا تھا، کہا اٹھ کر یہ جو بھی بولیں میرے لیے ٹرانسلیٹ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ تو اس نے ترجمہ کر کے بتایا تو اس نے بولا بھائی یہ اللہ کی تسبیح اور تمجید کر رہے ہیں۔ تو اس نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیوں آپ نے یہ کہا یہ جو علاج ہے اس کے بعد انسان اصل میں جب ہوش میں آتا ہے تو جو اصل اس کا ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کہہ رہا میں نے بڑے بڑے پادریوں کے آپریشن کیے تھے، تو ان کو جب میں نے آپریٹ کیا اس کے بعد تو وہ گلی کوچوں کے گانے گا رہے تھے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایک مسلمان کا امام اندر سے کیسا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے، اندر سے جو اپنی زندگی میں ہر وقت لا الہ الا اللہ ہو۔ عزیزان مشکلات ہیں، حوضے میں مشکلات ہیں، جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں علماء کے بارے میں آتے ہیں۔ مشکلات کیوں ہیں؟ مشکلات آتی اس لیے ہے کہ آپ کو سختی میں مضبوط کیا جائے۔ آپ کیوں جو ہے وہ سونے کو پگھالنے کے لیے، اس کو شکل دینے کے لیے آگ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحیح شکل کو نکال سکے، ورنہ آپ بولیں بھائی کیوں جلا رہے ہو مجھے، لوہے کو کیوں جلا رہے ہو، آہن کو کیوں اتنا گرم کر رہے ہو۔ اس کو اگر وہ بول سکتا ہوتا تو بولتا بھائی کیوں میرے کو اپنی تکلیف دے رہے ہو، لیکن کہہ رہے تمہاری بقا کے لیے، تمہارے صحیح شکل کے لیے تمہیں آگ کے اندر دہکا جا رہا ہے۔ زندگی کی مشکلات اسی لیے ہیں، حوضے میں زیادہ ہیں کہ ایک عالم دین کو ظاہر ہے جب تک وہ مشکلات کو خود درک نہیں کرے گا، جب تک کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اپنی کوئی مشکل بیان کرے تو اسے پتا ہوگا یہ مشکل کتنی بڑی مشکل ہے۔ ایک شخص نے کبھی مشکل دیکھی ہی نہ ہو تو اسے کیا پتا مشکل کیا ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ بیٹا جو ہے وہ بہت شیرینی کھاتا ہے، بہت مٹھائی کھاتا ہے۔ کہا کل آئیے گا۔ دوسرے دن آئے، کہا کہ کم کھاؤ۔ تو یا رسول اللہ یہی بات کل کیا دیتے؟ نہیں، کل تک میں کھجور بھی زیادہ کھا رہا تھا۔ ان کا زیادہ کھانا خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں کھا رہا تھا، تناول کر رہا تھا، تو میں نے کہا آج میں نہیں کھاؤں، آج میں یہ بات کیسے، یعنی خود عمل کروں پھر میں اس کی تلقین کر سکوں، مگر ہدف مہم ہے۔ اب ہمارے مسائل یہ بھی ہیں، جو ممبر پہ آ جاتا ہے ہم اس کو بھی تقدس چومنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ممبر کو چومنا تھا، بندے کو تھوڑی چومنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہے، مولا کا ذکر کر رہا ہے۔ جانے محترم، ہر مولا کا ذکر کرنے والا صحیح تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بصیرت آپ کے اور میرے اندر بھی ہونی چاہیے کہ آیا اس کی گفتگو مقصد امام حسین سے، اسلام کے اصلی ہدف سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ اگر تو ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کو بھی دیوار پہ ٹکرا دیجئے،
جب خود اہل بیت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حدیثیں جو ہماری قرآن کے مخالف ہوں انہیں دیوار پر دے مارنا، اپنی حدیث کو کہہ رہے ہیں اگر تمہیں لگے، ظاہر ہے لوگوں نے نقلی حدیثیں بیان کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص بالکل ہی اپوزٹ مقصد امام حسین چل رہا ہو، اپوزٹ امام زمانہ چل رہا ہو، اپوزٹ رسول خدا چل رہا ہو، اور آپ اس کو بولے نہیں 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 مولا کا ذاکر ہے، مولا کا ذاکر ہے۔ مولا کا ذاکر وہی ہے عزیزان محترم جس کا ذکر مولا خود کرتے ہو کہ کیا یہ ہمارا ذاکر ہے۔ شیخ مقدس سردبیلی کہ امام زمانہ خود سوار ہو گئے سواری پہ، ساتھ خود سوار ہو گئے، اور پوچھ رہے ہیں مقدس سردبیلی کو جانتے ہو؟ اب مقدس سردبیلی اپنی تعریف کریں یا بتائیں؟ کہاں ہے کوئی ہے، اسے تو نہیں پتا امام وقت کا، لیکن پوچھ رہے ہیں سنا ہے ایسا ہے، سنا ہے ویسا ہے، کہاں ہاں ہے ایسا شخص کہ امام خود مل رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں۔ اس مقام پہ آدمی پہنچے، کب پہنچے گا؟ نہیں میں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، پھر کون ہوگا؟ مارس سے اترے گی کوئی نئی ایلینز کی اسپیس شپ، وہاں سے کوئی ہوگا جو امام زمانہ کا ساتھ دے گا۔ میں نے اور آپ ہی میں سے کسی نے ساتھ دینا ہے امام زمانہ کا، لیکن ہم اپنی زندگی میں نہیں، میں کیسے کروں، میں ویسے کیسے کروں، مولانا کو یوں ہونا چاہیے، مولانا کو یوں۔ بھائی اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے، موضوع میں بھیج دیجئے، جیسا چاہتے ہیں ویسا بنوا لیجئے۔ نہیں میرا تو بیٹا بزنس مین بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ اور مولانا صاحب آپ کو کیا پتہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور نکاح پڑھانے کے لیے یہی مولوی آئے گا، قرآن پڑھانے کے لیے یہی مولوی چاہیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے قرضے بھی لے لیتے ہیں ہم، اور مولانا پڑھائے تو ارے مولانا صاحب یہ تھوڑے سے پیسے زیادہ نہیں لے رہے آپ، قرآن کے پیسے مولانا لے رہے ہیں آپ، اسے تو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو خود دے دینے چاہیے تھے۔ پاکستان میں آپ یہاں تو آپ پاکستان میں آپ دیکھیں نا جو قرآن کی تعلیم، قرآن کی جو تعلیم دے اس کے لیے حدیثیں آپ اگر پڑھ لیں وہ نہ مانگے، مگر آپ کا نہیں بنتا کہ ایک ایسی کتاب کی تعلیم دے رہا ہے جو قیامت تک کا معجزہ ہے، جو جاوداں ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ شخص اگر آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کو تو یوں پاکستان میں تو لپیٹ کے 100 200 500 یوں کر کے دے دیتے ہیں، اور وہی جو بگن ہاؤس کا ٹیوشن والا آئے گا اس کو 10-15 ہزار دیتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں گے، کم دے رہے ہیں یہ لے لیجئے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم نے خود اس کو کمتر سمجھا ہوا ہے۔ جب تک میں خود اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا جب تک میں نہیں کر سکتا۔ کیوں آج آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پیسے مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کئی علماء سے پوچھا، میں لندن میں تھا، میں وہاں پہ 2-4 علماء اور بیٹھے ہوئے تھے تو اعتراض کر رہے تھے وہ اتنے لیتے ہیں۔ بحث ہو گئی کہ بھائی نہیں لینے چاہیے یا بولنے نہیں چاہیے۔ دو نے بولا کہ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، یہ وہ لندن کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اگر آپ بولے نا یہ مولانا تو ایسے ہی آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ اٹس ویری لو کلاس مولانا وہ 500 پاؤنڈز لیتے ہیں پر مجلس، اوہ ہی از گڈ۔ کہہ رہے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو کون صحیح کرے؟ لیکن بہرحال جتنی بھی توجیہات تھی بندے عقیر کے حساب سے توجیہات صحیح نہیں تھی۔ ایک شخص کہ شاید جس کی شاید سیلری میں نے وہاں بولا کہ 1000 پاؤنڈ ہے، وہ اپنے گھر میں اگر ایک مجلس کرانا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے دے گا پیسے؟ مانگے نہیں۔ بڑے بڑے علماء کے فتوے بھی یہی ہیں، مانگے نہیں۔ دینے والوں کو خود شرم کرنی چاہیے، خود شرم کرنی چاہیے کہ اپنی اوقات کے حساب سے دیں، نہ سامنے والے کی یہ مولانا نے تو 4 مجلسیں پڑھی، 5 مجلسیں پڑھی، اتنے منٹ پڑھے، اتنے گھنٹے پڑھے۔ نہیں، آپ کو اللہ آپ کی اوقات سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اگر آپ کی اوقات دیکھی جائے خدا کی بارگاہ میں، خدا بولے گا میں جو تمہیں ہوا دے رہا ہوں اسی کو تم پورا نہیں کر سکتے، تم جو پانی پی رہے ہو سالم تم اس کو ساری زندگی پورا نہیں کر سکتے، تو میں تو تمہیں پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہوں۔ اس وقت تو تم یہ نہیں دیکھتے، لیکن جب کسی مولانا کو نکالنا پڑ جائے تو تم اس کو وہ اتنے درس پڑھے ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیے، جسے حسین دیتا ہو اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی۔ جو حسین کے در سے مانگنے والا ہو اسے دنیا ویسے بھی کچھ نہیں دے سکتی، کیونکہ اسے دنیا کا کچھ چاہیے ہی نہیں چاہیے۔ ایسا وہی ہمارے دوست رشتے دار جو ہمیں کہتے تھے کیا کر رہے ہیں مولانا بنا، اچھے خاصا MBA کیا ہوا، نوکری کر رہے ہیں، کیا چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آج وہی سب کہتے ہیں یار ویسے آپ بہت زبردست ہیں، ہمیں تو اپنے کام چھوڑ کے مولوی بن جانا چاہیے۔ یعنی پھر وہی مادیت ہے، یعنی ابھی بھی وہی مادیت ہی کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، مانویت نظر نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، عالم، حدیث ہے میرے مولا کی کہ ایک عالم کا دنیا سے چلے جانا وہ شگاف پیدا کرتا ہے، وہ دراڑ ڈال دیتا ہے جو تا قیامت تک پر نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم، واقعی عالم ہو۔ علماء آپ کے سامنے، علماء نے بہت زحمت کی ہے اسلام کو یہاں پہ لانے کی۔ دین مذہب ہمارا بعضوں کہتے ہیں وہ روایت ایسی پڑھ دی، یہاں سے پڑھ دی، نہیں جی فلانی جگہ سے یہ وہ خواب میں دیکھا۔ جانے والوں اگر دین خوابوں میں ہوتا تو عباس کلینی گاؤں دیہات جا کر اصول کافی جمع نہیں کرتے۔ دین اصول کافی میں ہے، دین کتاب اربعہ کے اندر ہے۔ علامہ مجلسی کی زحمتیں، ہمارے استاد کہہ لگے کہ 110 جلدیں جو باہر کی ہیں، اب تو خیر مختلف پرنٹ ہے، کہتے ہیں 110 سال تم اگر بغیر ریپیٹ کے بھی گفتگو کرو تو بھی تمہارے پاس کم ہے، اتنا زیادہ ہے مواد ہے۔ اگر پڑھو کتابوں سے صحیح، ہمیں کہہ رہے تھے وہ برر کتب والے میں صحیح پڑھو۔ عالم کی جب ایک معاشرہ قدر نہیں کرتا تو خدا کی طرف سے بھی ان کی بہت ساری چیزیں نازل ہو جاتی ہیں۔ عالم کی قدر کرے، مثلا آپ کے درمیان میں موجود عالم قدر کرے۔ عالم حق کا ہونا چاہیے، حق کی گفتگو ہونی چاہیے، اور عالم وہی ہے، میں حدیث کا آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کے حال سے واقف ہو۔ عالم با زمان ہونا چاہیے۔ آج اگر یہ جوان جو ہیں ان کے مسائل لے کر یہ میرے پاس آئے ہیں، میں بولوں بھائی میرے پاس مسئلہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، تو میں پھر زمانے کا عالم، البتہ میں تو ہوں بھی نہیں، طالب علم ادنا سا، لیکن میں پھر ان کا امام نہیں ہوں۔ اہل سنت برادران تو ہمارے یہاں سب کو امام بنا دیتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جو جوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتا ہو۔ عزیزان محترم، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی سیاست، دنیا کی ٹیکنالوجی کہاں لے کے جا رہی ہے، پتہ ہونا چاہیے، عالم کو ہونا بھی چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج جو جنریشن گیپ ہے، آج جو بزرگ ہمارے ہیں، پھر ان کے جو بچے، پھر پوتے نواسے، یہ کیوں سنک نہیں ہے؟ کیونکہ جنریشن گیپ ہے، یہ بالکل ہائی ٹیک کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی بچہ پیدا ہوتا نہیں، آئی فون اس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو ہم دیتے تھے نا، کچھ چیز پکڑا دیتے تھے، کوئی دانتوں میں دباتا تھا، ابھی وہ آئی فون دباتا ہے دانتوں میں، ٹچ کرتا ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ ایسی ہے۔ ابھی چھوٹے بچے کو دے دے، اس کو پتا ہے آن کہاں سے ہونا ہے، آئی فون کہاں سے آن ہوگا، اینڈرائڈ کہاں سے آن ہوگا، سب پتا ہے اسے، کسی سے کہا خود بچہ اسی دور کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ہائی ٹیک دور ہے، ہولوگرام کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس رفتار کے ساتھ اگر ہم اپنے ممبروں کو، اپنے درسوں کو، اپنی جوانوں کو نہ لے کے چلیں تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، دنیا تو آگے نکل جائے گی، دنیا نکل رہی ہے آگے۔ اور جو وقت کا امام آئے گا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وقت کا امام لیٹسٹ ٹیکنالوجی ریسیو کرے گا آتے ہی۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ مولا آئیں گے تو ہر زبان میں لوگوں کو پیغام پہنچے گا، وہ ایک ندائے آسمانی تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہے، لیکن اگر آپ اس دنیا کے پس منظر میں بھی دیکھیں تو آج آپ کو دنیا کی کوئی بھی زبان میں آواز ہو، ٹرانسلیٹ ہو کے آ جاتی ہے، گوگل ٹرانسلیٹ۔ اب تو آپ تصویر کھینچتے ہیں، جو نئے فون آئے ہیں وہ تو آپ تصویر کھینچتے ہیں، دنیا جہان کی زبان لکھی ہو، تصویر کھینچتے ہیں، ٹرانسلیٹ کا بٹن دبائیں، وہ تصویر کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا اس سے خبر جا رہی ہے، اور یقیناً سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن فالو کون کرے گا؟ فالو وہی کرے گا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، وہ آنے والا قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے، اور اگر اس تک جڑنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا۔ قرآن سے منسلک کرنے کا مقصد صرف تلاوت پہ موقف نہیں ہونا، ترجمے پہ نہیں،
اس قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے۔ بھئی قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس کا میں بھی تو مصداق بن سکتا ہوں، کیوں نہیں بن سکتا؟ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ امانت کرو، امانت میں خیانت مت کرو، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو میں بھی قرآن کی آیتوں کا مصداق بن سکتا ہوں۔ سچ بولو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک عمل کرو۔ مومنین کی صفات جو سورہ مومنین میں بیان کی گئی ہیں، نمازوں میں ایسے ہیں، گھروں میں ایسے ہیں، عبادتوں میں ایسے ہیں، معاملات میں ایسے ہیں، خوب اگر ہم انجام دیں تو ہم قرآن کی آیتوں کے مصداق ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کو اس حکمت کے ساتھ نہیں لیا۔ ماہ رمضان یہی تو کوشش ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور علماء سے استفادہ اٹھائیں۔ اگر آپ کے درمیان میں علماء ہیں، فائدہ اٹھائیں عزیزان محترم۔ دیکھیے وہ بالکل عالم بھی آج کل کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلاس کا ٹیچر ہوتا ہے۔ اگر سبق آپ پڑھ کر آئیں گے، ریپیٹ کر کر آئیں گے، تو ٹیچر بھی تیاری کر کے آئے گا۔ آپ بھی ویسے چل رہے ہیں تو وہ بھی ویسے چلتا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے نہیں مولانا کے پاس تو بھرا پڑا ہے، اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا۔ آپ نہیں پوچھیں گے، دیکھیں ممبر تو 1 آدھ گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں تو آپ ساری چیزیں نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو 1 to 1 ہے کہ جب آپ 1 to 1 کسی عالم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں، کیونکہ آپ کی مشکل الگ ہو سکتی ہے، آپ کی الگ ہو سکتی ہے، آپ کی پرابلم الگ ہو سکتی ہے۔ آپ نماز، خدا نہ خواستہ کسی کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے صبح، تو وہ جب کسی عالم سے ڈسکس کرے گا تو وہ 4 سوال پوچھے گا، تو کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے نماز رہ رہی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں گناہ میں ملوث، خدا نہ خواستہ۔ جبکہ ہمارے استاد جب ہم حوضے میں گئے کہا کہ جس دن تم سے غلطی ہو جائے گی تم نماز تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے۔ یعنی خدا نہ خواستہ میں جو نماز تہجد نہیں پڑھ پا رہا، کہیں مجھ سے دن میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ اگر انسان تہجد کی نماز کے لیے سحر میں نہیں بھی اٹھ سکتا تو بھی سحر میں اٹھنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ بے شک اٹھ کے چائے پی لو، نماز نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو، مگر اٹھو اس وقت۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ۔ آیت اللہ عظمہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ نماز صبح سے پہلے تھوڑی دیر بے شک اٹھ جاؤ، اگر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھوڑی دیر اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ وقت اتنی برکتوں کا ہے۔ اس وقت، وہ جو وقت ہے فجر کا، سحر کا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک گروہ آ رہا ہوتا ہے، ایک گروہ جا رہا۔ آنے والا گروہ بھی اگر تمہیں عبادت کے حال میں دیکھے گا، جانے والا گروہ بھی تمہیں عبادت کی حال میں دیکھے گا، تو وہ عالم میں جا کر تمہارے لیے کیا لکھے گا؟ خود حدیث قدسی ہے کہ وہ شخص جو نماز شب میں نیند کی حالت میں بھی ہو اور اس کی یہ تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکرائے نیند کی وجہ سے، تو پروردگار اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں، جو بھی اس نے مانگا گواہ رہنا، میں نے اس کو وہ عطا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ تہجد کی نماز میں، آپ شب نماز میں جو اب رات کو اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 11 رکعتیں تہجد کی پڑھ رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں تنہائی میں، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ تو ہم اس کے لیے کریں۔ عالم وہی ہے کہ جس کو دیکھے خدا یاد آئے اور خدا کی طرف۔ ہم بڑے بڑے علماء جو ہمیں توفیق ہوئی حوضے کے اندر، آپ یقین کریں جب بھی ہمیں ان سے کہا کہ آقا دعا کریں، انہوں نے زری کی طرف اشارہ کیا، کہا ان سے مانگو، ان سے لو، یہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں بولا کہ میں کچھ دوں گا یا میرے، نہ، کہا ہمارے پاس بھی اگر کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ اصل یہی ہے اہل بیت۔ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ جب مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کی زری کے سامنے، اللہ صلی علی محمد زری کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آیت اللہ عظمہ بہجت حیات تھے، وہ بھی وہیں موجود تھے زری کے پاس۔ تو ظاہر آیت اللہ عظمہ بہجت عارف، بہت بڑے فقیہ مجتہد، کہا کہ یہ بتائیے کہ ان سے مانگے کیا؟ یعنی واقعاً یعنی انسان ادب کے تقاضے دیکھیں کہ ہمارے بعض علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں
اور علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں. کہا ان سے مانگے کیا؟ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ان سے صرف یہی مانگو کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے، اپنے آپ سے جدا نہ کرے. اور جن کے ساتھ امام ہو عزیزان محترم، نشاپور کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. جب مولا آ رہے تھے، واپس آ رہے، جب خراسان مولا کو بلایا گیا تو نشاپور سے گزرے، تو مولا نے کہا وہاں کوئی سلیمانی کرنے والا ہے، یعنی محاسن داڑھی درست کرنے والا بال. تو ایک بوڑھا سا شخص آ گیا، کہاں ہے؟ تو وہ زمانے میں ظاہر ہے وہ جو تیغ جو بھی ہوتی تھی اور پتھر پہ اس کو وہ کر کے جو کرتے تھے، تو اس نے مولا کی خدمت کی. تو مولا نے کہا وہ پتھر لے آؤ. وہ پتھر لے آیا. مولا نے اجازت امامت سے اسے سونے کا بنا دیا. کہا یہ تمہارا ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اس نے کہا مولا اسے دوبارہ پتھر کا بنا دیجئے. کہا کیوں؟ کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا مولا جب میرا وقت آخر ہو تو آ جائیے گا. جانے یعنی ضرورت کس چیز کی ہے؟ معرفت یہی ہے. ہم بعض اوقات کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مانگے جو مانگنا ہے، لیکن معرفت ان سے مانگے کیا؟ راوی کہتا ہے کہ امام بیٹھے ہوئے تھے کسی جلسے میں. مولا نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. امام چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے. کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا جو اس سے وعدہ کیا تھا نبھانے گیا تھا، اس کا وقت آخر آ گیا تھا، اس کے پاس گیا تھا. یہ رابطہ ہے. صحیح عالم اہل بیت سے جوڑتا ہے. صحیح عالم اپنے آپ سے جوڑتا ہے، اہل بیت سے جوڑتا ہے. خاطر یہی ہے، اور انہی کے دروں کی خاک ہے عزیزان محترم. ملا، یہ بڑے بڑے علماء ملا آپ دیکھیں نا، یعنی ان سے پتہ، انہوں نے معرفت. ہمیں تو دیکھیں، ہم نے حدیثیں سنی، حدیثیں پڑھی، لیکن ہم جب کسی چیز کو پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو اثر کرتی ہے. علامہ تقی جعفری کے اتنے بڑے فلسفر کہ مشہد مقدس ہے، مولا کی زری کے قریب دفن ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں، اسپیکر ہے ایران کے، کہ جن کے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا، اتنا سال بیک رہتا ہے، کئی سالوں تک ان کے پاس وقت نہیں ہے کہاں پر مجلس پڑھ سکے. حرم امام رضا میں، کبھی معصومہ کم میں، کبھی نجف میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. وہ کہتے ہیں میں نے علامہ تقی جعفری کو ایک سال کہا کہ ہمدان یونیورسٹی میں ٹائم دے دیجئے، سپیچ کرنی ہے. تو علامہ تقی جعفری کہنے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. تو کہتے میرا ایک دوست تھا تہران میں، اس کا جو بھائی تھا وہ کنسٹرکٹر بلڈر تھا، بلڈنگ بناتا تھا. تو اس سے مجھے پتا چلا یہ بات کہ وہ بلڈنگ بنا رہا تھا. تو محرم آ گیا تو وہاں 10-15 مزدور تھے. تو انہوں نے اجازت دی کہ کیا ہم کسی کمرے کو امام بارگاہ بنا لیں، یعنی ہم تو جہاں تو کہیں نہیں سکتے، تو یہیں ہم امام بارگاہ بنا لیتے. کہا ہاں بنا لو. کہا کالی چادر وادر لگا دی، ممبر بنا دیا. تو وہ کہتا ہے بلڈر کہ میں ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ چلے کسی دن ان مزدوروں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، وہ بھی تو مجلس کر رہے ہیں. کہہ رہے ہم جب وہاں پہنچے تو دیکھا جہاں وہ جو مجلس پڑھ رہا ہے شخص، وہ علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں مزدوروں کے پاس. مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے ایک مزدور کو بلایا، میں نے کہا ان کو کہاں سے بلا لیا تم لوگوں نے؟ کہا ہم نے جب اس کو کمرے کو امام بارگاہ بنا لیا، عزا خانہ بنا لیا، تو ممبر تو تھا، ممبر ہی نہیں تھا، پڑھنے والا نہیں. تو ہم نے دیکھا پل سے یہ حاجی آغا گزر رہے تھے. تو ہم نے انہیں بولا کہ حاجی آغا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو کسی کو بلا نہیں سکتے، ہمارے پاس ممبر ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے آ گئے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے علامہ تقی جعفری سے پوچھا کہ میں آپ کو اس وقت ہمدان یونیورسٹی کا ٹائم مانگتا تھا، آپ کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ ان کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ جب ان مزدوروں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا تقی جعفری یہی ممبر ہے جو قیامت کے دن بخشش دے گا. یہی ممبر ہے. یہ سیرت علماء ہے. یہ نہیں دیکھا مثلا کوئی بڑا فون کرے گا، ہولڈ پہ رکھیں، بڑی جگہ سے کال آئے تو نہیں. عزیزان مولا کہاں راضی ہے؟ کہاں راضی ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کہنا میں نے مجلس پڑھی. کہاں پڑھی مجلس؟ بچوں میں مجلس پڑھی، کہیں اور نہیں، بچوں میں مجلس پڑھی. اور عالم ارواح میں پتہ چلا کہ وہی مجلس تھی جو قبول ہوئی خدا کی بارگاہ.
آپ دیکھیں بچوں کو مجلس پڑھائیں گے، بچوں میں کیا مجلس پڑھنی ہے؟ بچوں میں بڑا ممبر ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں تو بات ہے، کتنے آپ کے یہاں تو 2 لوگ 10 لوگ آ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ میں تو ہزاروں میں پڑھنے والا ہوں۔ نہیں، تھوڑے سے لوگ ہوں، اصل وہ پیغام ہے، وہ خلوص اور اخلاص ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ ظالمت خدا وہ دیکھ رہا ہے، ائمہ دیکھ رہے ہیں اس خلوص اور اخلاص کو، جو بھی حق کا عالم ہے وہ اپنا خلوص اور اخلاص ادا کر رہا ہے۔ اور خدا جو ہے وہ ان برکتوں کو مجلس کی، مرحوم ہاشم جعفری صاحب جو ایک عالم دین تھے، معاشرے میں اچھا ان کا کردار تھا، اور مولا نے ان کو جو آخری وقت بھی کہاں عطا کیا اپنی بارگاہ میں نجف کے اندر، جو ہے وہ دنیا سے گئے۔ یقیناً ہر شخص کی حسرت ہے کہ جوار امام میں انسان کی روح پرواز کرے، کیونکہ عزیزان ہمارے پاس، میں اپنے خدا نخواستہ آپ ماشاءاللہ اہل علم اور عمل لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے عمل تو کھوکھلے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ضعیف ہیں، غلطیاں کوتاہیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہل بیت کا در ہے جو بچا سکتا ہے، وہی قبول کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے بھی خدا نہ خواستہ بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے۔ ہر آدمی انہی دروں سے جڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، سید بحر العلوم اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو رمے پتہ چل جائے، اور دنیا میں بھی اس معنویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی، علامہ طباطبائی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب عتبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا، جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا انہیں۔ کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں معنوی، اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجیے۔ کہتے پوچھا اس طرح، تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا۔ کہتے میں نجف میں جب دوران طالب علم اپنا درس پڑھتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا ہوا تھا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا، اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درس کی چھٹی نہ ہو۔ کہتا ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجد سیلا کا خیال آیا۔ جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ، نہیں جا چکے تو شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مولا۔ مسجد سیلا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مخصوص ہے، امام زمانہ سے مسجد منسوب ہے مسجد سیلا، علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ توسلات کی۔ تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجد سیلا کی طرف، لیکن میں نے کہا نہیں میں کوفہ، مسجد کوفہ جاتا ہوں۔ وہی تھوڑا اور آگے گیا، دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی، جیسے لگ رہا ہے کوئی کھینچ رہا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دھیان ہٹایا اور کوفہ کی طرف، لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا طوفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجد سیلا کی طرف۔ جیسے ہی مسجد سیلا میں دیکھا تو رات کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، مگر مقام امام زمان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دعا پڑھ رہا تھا، اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا۔ میں کھچا چلا گیا اس شخص کی طرف، لیکن رات تھی، خوف بھی تھا تھوڑا سا۔ تو اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، سید مہدی بحر العلوم نام تھا، کہا مہدی آگے آؤ۔ میں تھوڑا سا آگے ہوا، پھر رک گیا، پھر کہا مہدی آگے آؤ۔ میں تھوڑا سا رکا، پھر تیس دفعہ اس شخص نے مجھے کہا، اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں نیچے جھکا اور اس سید نے مجھے اپنے گلے لگایا۔ کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گلے لگنے سے مجھے ملا۔ وقت کا امام تھا، کہاں ہے وہ امام؟ میری دعاؤں میں کہاں ہے
کیا سحری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگو گے میں مستجاب کروں گا، کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے یا نہیں؟ آقا پناہیان کہتے ہیں کہ 30 راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی چاہیے، صرف ابن الحسن کہاں ہو ہے امام؟ کہا رمضان بغیر امام زمانہ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے ہے۔ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں قبول ہے؟ نہیں ہے۔ کہا رمضان روزے بغیر امام زمانہ کے ایسے ہی ہیں۔ شب قدر ہماری فائلیں کہاں جائیں گی؟ امام زمانہ کے پاس۔ آخری 10 دن اللہم کل ولیکل دعاؤں کا دن۔ ہم جتنے بڑے بھی عالم دین کی تعریفیں کر لیں، یہ سب ان کے دروں کے نوکروں کے نوکر ہیں۔ اصل تو وہ امام ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور دنیا کے حالات بھی تبھی